تو سلامت رہے۔ دولت مندوں، امیروں، بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس مالک سے، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے دل و دماغ دیا، جس نے تجھے بیوی دی، جس نے تجھے اولاد دی۔ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو سب کی طرح لپیٹ دے۔ میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ، جیسے پیا ویسے پیو، جیسے پہنا ویسے پہنو، جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو۔ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی، روزہ دیا، زکات دی، حج دیا، قرآن دیا نہیں، سونے تک کا طریقہ سمجھایا۔ جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کی سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے سے تھا۔ استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو، وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا۔ غسل کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، قرض لینے کا طریقہ بتایا، قرض دینے کا طریقہ بتایا، حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس نے یہودیوں کی اقتدا کی، عیسائیوں کی اتباع کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا۔ جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا تو سورج بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، ستارے بھی خدا کے ہیں، آسمان اور یہ ہوا اور یہ ندی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے۔ جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا کے بغیر چلنا شروع کر دیا، اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتار دی۔ بھلا سوچو تو صحیح، آج وہ برکتیں کہاں گئی؟ ایک کمایا کرتا تھا، 20 کھایا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا، تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے۔ اور آج 20 کے 20 کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے یار بچا ہی کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا کا یہ خاصہ ہے، جو اس کے پیچھے لگو یہ پرے دوڑتی چلی جاتی ہے، جو اس کی تلاش میں نکلو، جو اس کے پیچھے لگو، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ، طریقہ کار اختیار کرو، ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے عارضی ہے، فانی ہے، اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے؟ اسی کو مجذوب کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، بادشاہ بھی، وزیر بھی، گورنر بھی، امیر بھی، فقیر بھی، پیر بھی، رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے دور
के लगे हुए हैं अपने अपने मौके पे हासिल करने के लिए। दाव लगे तो यूं कर दूं, मौका लगे तो यूं उड़ा के रख दूं। मजज़ूब कहता तेरे ऊपर मौत का दाव लगने वाला है। इसलिए कहता सबके सब है राह रवे कूवे फना, आती है हर जा रहा है हर कोई सूवे फना, और बह रही है हर तरफ जूए फना, आती है हर चीज से बूए फना। किसी चीज को भी देखो वही खानी, वही आरजी, वही बिल्कुल खत्म होने वाली, तमाम निजाम जिंदगी इसी तरह से बर्बाद हो जाने वाला। इसलिए कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगों, बादशाह, दौलतमंदों, अमीरों, बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने उस मालिक से, डरो उस परवरदिगार से जिसने तुझे पानी से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिलो दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, उस मालिक से डरो जो इस पूरी कायनात की जमीन को सफ की तरह लपेट देगा। उस मालिक से डरो, उस कादिर कायनात से डरो, उस पालनहार से डरो जो कि बादशाहों को 1 मिनट में गदागर बना दे। इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। कौन है उसके सिवा आदमी को बचाने वाला? उसी से डरो, उसी का खौफ खाओ, उसी परवरदिगार की बेनियाजी से डरो। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन, इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, ऐसा वक्त आएगा दुनिया में महबूब तरीन शे औलाद है। औलाद को भूखा कोई नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, रोते हुए कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से कराते हुए कोई देख गवारा नहीं करता, कोई भी बच्चों की तकलीफ गवारा नहीं होती। कुरान कहता ऐसा वक्त आएगा खीर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे यूं फेंक के मारेगी। इतना होलनाक मंजर, इतना तबाहकुन मंजर, इतनी होश रुबो घड़ी, जिस औलाद के पीछे आदमी ईमान का बेड़ा गर्क करे, अपने आराम को सारी उम्र खराब कर दे, सारी सारी रात ड्राइवरी करे, सारी सारी रात जगराते काटे औलाद के लिए। फरमाया ऐसा वक्त आएगा। और बड़े होकर के तो बच्चे से कई शिकायत भी हो जाती हैं। अल्लाह से ज्यादा कौन रमूज और इसरार को जानता है? अल्लाह पाक ने छोटे बच्चे की मिसाल क्यों दी? शादी के बाद बच्चों से भी कई गिले हो जाते हैं, शिकायत हो जाती हैं। वो मानता नहीं है बाप की, माँ की मोहब्बत दिल से दूर होती रहती है। मासूम बच्चे से तो किसी को गिला ही नहीं होता। इसलिए फरमाया दूध पीते बच्चे को यूं धड़ाम करके जमीन में फेंक के मारते थे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन, वो ऐसा खतरनाक दिन, वो ऐसा खतरनाक दिन जिस दिन ये हाल बन जाए, अम्मा
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. دادی کتنی خوشی ہوتی ہے میری نوح کو حمل رہ گیا مجھے بچہ ملے گا. باپ کتنا خوش ہوتا ہے. خود امی جان کتنی خوش ہوتی ہے. امید لگ جاتی ہے, آس لگ جاتی ہے, اب اللہ میرا گھر آباد کرے گا, میری جھولی بھرے گا, میری گھر میں رونق لگے گی. لیکن خدا کہتا ہے ایسی سخت بنسری بجے گی قیامت کی, حمل سارے گر جائیں گے. اور اسی پر بس نہیں, فرمایا شہر کے لوگ جنگل کو دوڑیں گے, جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے. اس سور اسرافیل کی آواز, اس بنسری کی آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی, لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. یہ خربوں ٹن وزن والے پہاڑ سمندر خشک ہو جائیں گے, دریا خشک ہو جائیں گے, ندی نالے خشک ہو جائیں گے. آخرکار اتنی آواز بڑھے گی, اتنی آواز بڑھے گی, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, سورج دھڑام سے زمین پہ آ کے گرے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ آ کے گر پڑیں گے. تمام نظام عالم برباد ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قرآن کہتا ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے, سب ختم, دن ختم, زمین ختم, آسمان ختم, انسان ختم, پہاڑ ختم, طاقتور ختم, فرشتے ختم, حتیٰ کہ خود سور پھونکنے والا, بنسری بجانے والا اسرافیل بھی فنا ہو جائے گا. اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی فانی, پھر ہماری زندگی کا مشغلہ دیکھو. ہر وقت اسی کی جستجو میں کشتی ہے, میری بھی اور آپ کی بھی, دن بھی اور رات بھی. اسی کو کہتا مجذوب چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, دل لگا غافل نہیں سے زینہار. ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار, کیا یہی ہے زندگانی کا شہار. یوں کیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ. اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں, خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں. ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی. تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا, دوسری مرتبہ تیار ہو جاؤ, تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. قرآن کہتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. او لوگو سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی, بڑا لمبا وقت سنا تھا, ابھی سوئی تھے, ابھی قیامت آ گئی. ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کس نے ہمیں جگہ دیا؟ لاکھوں برس
بھی یوں معلوم دیں گے جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا، من مرقدنا، ابھی مجھے جگا دیا۔ کہ آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے، سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا، لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی۔ اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے۔ اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے۔ میری جو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے، جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا، یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لو کھڑا رہے۔ اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی بنا رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا، اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب سمجھ میں آئی بات، خدا کا وعدہ بھی سچا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے۔ آ گئی واقعی یار، قیامت آ گئی۔ ان حالات میں صفیں بن جائیں گی، جماعتیں بن جائیں گی، طبقے الگ الگ بن جائیں گے، الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے۔ ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا۔ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعد نبی کا جھنڈا خالی ہوگا، ایک امتی بھی نہ ہوگا، اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ قربان جاؤں، اللہ غنی، کس طریقے کا محبوب، کس طریقے کا نبی، کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ ہم بے قدرے ہیں، ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق، زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کی صف میں کھڑا ہوگا، دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی، چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی،
قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی. پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر، ایک اعلان ہوگا قیامت میں، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک اعلان کیا جائے گا، آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آؤ بدماشوں، چوروں، ڈاکوؤں، حرام خوروں، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. آج باپ اگر کمینہ ہے، بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، بیوی اگر حرام خور ہے، نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، ہنس جاؤ، دفاع ہو جاؤ، چکھے کھیو، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز کہیں گے، پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، بالکل دور ہٹ جاؤ، تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا، تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا، اور ظالموں تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا. نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان، جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو، پرواہ نہیں کرتے. کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں. حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے، نہ چھیڑو، چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا، یہ مالک کا اختیار ہے، جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا، اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے، تعزیرات خدا بندہ، تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے، قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے. کوئی مذاق ہے؟ اللہ کا دین کو خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں کیوں لے کر کے بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے، شادیاں بھی جانتے تھے، دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے، پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے؟ یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی، جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے، سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو، کرو سجدہ میری ذات کو، جھکاؤ اپنی پیشانی، میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے، سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو، کرو سجدہ میری ذات کو، جھکاؤ اپنی پیشانی، میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے گی، ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ،
सारे लोग झुक जाएंगे, सब सजदे में पड़ जाएंगे। ये मेरी बात नहीं, 29वें सिपारा सूरत नून वल कलमी का तर्जुमा देख लेना। कुरान कहता है कुछ लोग झुकना चाहेंगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने ना पाएंगे। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। नहीं झुकने पाएंगे। खुदा कहता है झुक ही नहीं सकेंगे, इम्तियाज हो जाएगी। ये है वो दुनिया में बगावत करने वाले, ये है वो अजान सुन के घर में रहने वाले, ये है वो अल्लाह का बुलावा सुन करके बिस्तरों में रहने वाले, अलग कर दिए जाएंगे। आज अगर ये पता चल जाए कि पुलिस तेरे वारंट लिए फिर रही थी, किस कदर दौड़ता है, मिंबरों के पास जाता है, पुलिस के जो बीच में एहलकार होते हैं उनको मिलता है, मेरी पता कराओ कैसा वारंट है, कैसी मेरी पुलिस को क्यों तलाश है, किस गुनाह में, किस जुर्म में मुझे तलाश कर रहे हैं, कितना फिक्र होता है। माँ कहती बेटा रोटी खा लेना, अम्मा तुझे रोटियों की पड़ी हुई है, मेरे वारंट आए हुए हैं। बीवी कहती है खाना तो खा ले, ठंडा हो जाएगा। उन्होंने कहा ठंडा तत्ता लिए फिर रही है, मेरी जान निकल रही है, पुलिस मुझे तलाश कर रही, मेरे वारंट आए हुए। पुलिस के वारंट का एतबार है, मौत के वारंट का एतबार नहीं। पुलिस वाले की शाम को पकड़ के तुझे ले देकर सुबह को छोड़ देंगे। खुदा की कसम, जिस दिन मौत ने पकड़ लिया तो मत आ जाए कि तू छूट नहीं सकता। क्या अंदाज है हम लोगों का जिंदगी गुजारने का, वो जिंदगी गुजरा करती है। ड्यूटी पे ना जाओ, उस दिन की दिहाड़ी नहीं लगती, और नमाज में ना आओ, अकेली अल्लाह साईं बेनियाज है, आप पे बख्शेशी, आप पे अल्लाह साईं तो तेरा मामा लगता है, आगे आप पे बख्शेशी ना, उनकी नोर पे आप पे बख्शेशी। जब किसी के कानून यानी बाप खोलता है, सड़ता है, मरता है, और मेरी औलाद होकर मेरा कहना नहीं मानता, खुदा को गजब नहीं आता मेरा बंदा होकर मेरी नहीं मानता। तुम बीवी को तलाक दे सकते हो, मेरा कहना नहीं मानती, खुदा जहन्नुम में हमें नहीं फेंक सकता, मेरा बंदा होकर खाए भी मेरा, पिए भी मेरा, फिर भी मेरा कहना नहीं मानता। हजारों वाकयात हैं इस किस्म के कि जी तलाक दे दी, कहां दे दी, किस लिए कि जी बस वो आंखें नहीं बनेगी, आंखें नहीं लगती। मैं आधा दिन आके नहीं रात है, और मैं आधा रात आके नहीं दिन है, मेरी आंखें नहीं लगती। तेरे आंखें तेरे मुझ ना लगे तो को पढ़ा कर सकता है, सजा दे सकता है, उनका जेवर लहा सकता है, उनके कपड़े खस सकता है, और खुदा दा आख्या बंदा ना मनने, खुदा उनको पकड़ के जहन्नुम की भाव नहीं छाड़ सकता। ये तो व्यापार की गल है। इंसाफ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों मैदान हशर बरपा होगा, क़यामत का खौफनाक मंजर सामने होगा, इतना अजीब व गरीब अंदाज है, अंबिया घबरा जाएंगे, रसूल घबरा जाएंगे, खुद ब खुद आवाज आएगी यौम यजमउल्लाह, यौम यजमउल्लाह रुसुल। अल्लाह अपने पैगंबरों को इकट्ठा करेगा, अपने रसूलों को अलग करेगा, अपने नबियों को जिनको नबूवत के ताज उड़ाए उन्हें बुलाएगा। आवाज आएगी यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम। ओ मेरे ईसा,
کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فَقَالُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فَقَالُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں جی نہیں، لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، قالوا کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، جو کچھ یہ کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے، یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹے کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا سے قسم جگر پھٹ جائے، اَأَنْتَ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے وأمی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، یہ تم نے کہا تھا؟ کہ میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے عرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے کہ ہوں نظر نہیں آندے۔ جڑا پڑھنا جانتے نے جوان نے، انہوں نے جاسوسی کے رسالہ کی فرصت نہیں۔
شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، یہاں بھی یہ نہیں کہتے، نہیں یہ نہیں، فرمایا قال سبحانک. اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. اہم قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کس نے کیا کیا. اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کا اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے یقین کر، آپ کے فرمان کے یقین کر، آپ کے اقوال کے یقین کر، پیغمبر کے اشاروں سے قربان ہو جا. خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی. بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے، تو کبھی جا کے موت آئے گی. اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، یہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ کی ایک دن خاک ڈالی جائے گی. یہ تیرے رشتے دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. جن سے آج پیار ہے، ہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا وہی خامن ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں مل مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے. تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں،
دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات سے راضی ہو جائے۔ بات تو ساری یہ ہے، ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کمرے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسیتڑ کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں۔ اس کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا اور پھر لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے، یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے۔ میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی۔ آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا امی عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ایک حج کر کے سویا کر، ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ تین چیزیں فرما دی حضور کریم سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، حج کر کے سویا کر، ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں، سارا قرآن کیسے ختم کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کر، ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا 3 مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ امت کو کیسے گواہ بناؤں؟ فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی۔ 2 منٹ کا کام نہیں، مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یہاں نہیں ہوتی۔ اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا، اگر گلی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی، سونا کو پھینکتا ہی ہو، مٹی ہوگی کون اٹھاوے؟ یاد رکھو یہ بات، جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے۔ صحابہ کرام نے بڑی کمائی کی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔